یا تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں روزے کی عبادت تھی ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے قول کے مطابق ملت ابراہیم پر تھے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال روزے کی عبادت سے ناآشنا تھے۔ کیا وجہ ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ آپ کو معلوم ہے نماز سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے یہ، لیکن نماز کہتے تھے اسے نماز۔ طواف سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کے ضمن میں اتنی گھناؤنی حرکت بھی کی تھی کہ مرد اور عورتیں وہ بالکل برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، تو اسے بہت فضیلت والی بات سمجھتے تھے، بہت خدا رسیدگی کی بات سمجھتے تھے کہ کامل برہنہ ہو کر طواف کیا جائے، لیکن بہرحال طواف تھا۔ اسی طرح قیام عرفہ، قیام منی یہ بھی موجود تھے۔ تو حج کے بھی بہت سے ارکان جو ہیں وہ ان کے ہاں معروف تھے، اور ویسے خیرات و صدقات، چاہے زکوٰۃ ایک خاص نظام کے تحت نہیں تھی، لیکن زکوٰۃ و صدقات، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ ان کے ہاں اعلیٰ اقدار میں یہ چیزیں شامل تھیں، اخلاقیات کے اونچے مقامات میں۔ کہ صوم کا ان کے ہاں قطعاً کوئی ذکر نہیں تھا، روزے کی عبادت جو ہے ان کے ہاں بالکل نہیں تھی۔ البتہ صوم کا لفظ موجود تھا، یہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے اپنے گھوڑوں کے لیے، روزہ رکھواتے تھے گھوڑوں کو۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ لڑائی، دنگا فساد، جنگ، اور یہ کہ غارت گری کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ تمام ان عرب قبائل کا پیشہ تھا، اصل پیشہ یہی تھا۔ اس میں ان کے پاس دو جانور تھے، ایک تو اونٹ۔ اونٹ جو ہے وہ ان کی جو آب و ہوا ہے اور ان کے جو حالات ہیں اس کے ساتھ پوری مطابقت رکھتا ہے، یعنی اسے کئی دن کھانے کو نہ ملے اسے پرواہ نہیں، ہفتہ بھر پانی نہ ملے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اس اعتبار سے دھوپ کی کتنی ہی جو ہے تپش ہو، اونٹ کو کچھ نہیں کہتی۔ لیکن یہ کہ وہ سست رفتار جانور ہے، لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، خاص طور پر غارت گری جہاں کرنی ہو، جہاں جا کر گویا کہ ڈاکہ مارنا، پھر دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، واپس جانا ہے، تو انہیں گھوڑے کی ضرورت ہوتی تھی جو سریع الرفتار ہے۔ لیکن گھوڑے میں یہ اوصاف نہیں تھے، وہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، وہ پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، وہ دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، اور اگر یہ گھوڑا مزمحل ہو جائے تو سوار کا کیا حشر ہوگا، وہ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اصل میں تو پھر ہلاکت سوار کی ہوگی۔ اس لیے وہ اسے تیار کرتے تھے جنگ کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے لیے۔ اس کا دانہ پانی بند کر دیا، اور اس کا منہ جو ہے وہ عرب بدو جو ہوتا تھا خود تو اپنا چہرہ اور سر لپیٹ لیتا تھا کپڑے کے اندر، جب وہ چلتی تھی ان کے ہاں باد سموم، تیز آگ جیسی ہوا جو ہے جس کے اندر ریت کے ذرات بھی ایسے ہوتے تھے گویا کہ کسی بھاڑ کی جو ہے اس کے اندر کی ریت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، تو گھوڑے کا رخ ادھر کر کے کھڑے کر دیتے تھے اس کو، خود اپنے منہ پر ڈاٹا باٹا باندھا ہوا اپنی حفاظت کے لیے، تاکہ اس کے اندر دھوپ کی سختی برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جائے، پیاس کی برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جائے، بھوک کو برداشت کرنے کی۔ اس کو کہتے تھے صوم۔ صوم کے لفظی معنی رک جانا۔ اب یہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، اور یہ دھوپ کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے دھوپ کے اندر، اور وہ جو آتی تھی وہاں پہ باد سموم، اس کے اندر بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ پس منظر ہے روزے کا لغوی اعتبار سے، اور یہ کہ اہل عرب جو ہے پرانے وہ اس عبادت سے ناواقف تھے، لہٰذا ہمیں پورے مکی قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ البتہ مدینے میں جب حضور تشریف لائے اور صحابہ کرام ہجرت کے بعد، تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں یوم عاشورہ کا، 10 محرم کا۔ تو حضور نے دریافت کیا کہ یہ تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دن ہماری نجات کا دن ہے۔ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور ہمیں نجات دی تھی اس کے ظلم و ستم سے، تو شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو پھر ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہم موسیٰ کو مانتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرو۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، اور یہ حکم جو ہے اس رکوع کی پہلی آیت کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لیکن جیسا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، یہ حکم صوم رمضان کا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ کے حکم سے پہلے 3 دن کے روزے فرض کیے گئے۔ ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھو۔ اس میں بڑی حکمت تھی، چونکہ یہ عرب عادی نہیں تھے روزے کے، تو انہیں تدریجاً خو کر کرنا تھا۔
ظاہر بات ہے کہ 30 دن جو ہے خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله